السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ جسٹس یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، نون لیگ کے سلیکٹڈ، نون لیگ کے منتخب، نون لیگ کے چنتخب، جن کو نون لیگ نے چنا اور آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کو چننے کی وجوہات کیا تھیں، ایسی کیا وجہ تھی کہ ایسا کیا کرائیٹیریا تھا، ایسا کیا معیار تھا کہ جس معیار پہ جسٹس سید منصور علی شاہ تو پورے نہیں اترتے تھے، جس معیار پہ جسٹس منیب اختر تو پورے نہیں اترتے تھے، لیکن محترم المقام اور ہمارے دوست بشارہ راجہ کے مطابق امام القاضیان محترم یحییٰ افریدی صاحب اس معیار پر پورا اترتے تھے۔ اور خیر وہ معیار اب نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا معیار تھا جس معیار پہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، ان کو چنا گیا ہے اور ان کو لگایا گیا ہے، ان کو نوازا گیا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب بہت خوف کا شکار ہیں۔ وہ خوف کا شکار اس لیے ہیں کہ یہ جو سوموار سے لے کے اور جمعرات تک جو سماعتیں ہوئی ہیں، اس میں جو سوالات اٹھے ہیں، اس میں جو ریمارکس آئے ہیں، اس میں جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ نے جتنا اس نظام کو ننگا کیا ہے اور جو سپریم کورٹ کے انٹرنل چلنے والی حالات کو وہ سامنے لائے ہیں اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ پس پردہ بند کمروں میں چل کیا رہا ہے، سپریم کورٹ چلائی کیسے جا رہی ہے، یہ باتیں جو منصور علی شاہ صاحب نے بتائی ہیں، اس کی وجہ سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بہت خوف کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب 5 مرتبہ انتظامی انتظامات کے تحت، انتظامی اقدامات کے تحت، ایڈمنسٹریٹو اقدامات کے تحت وہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ میں نے جو 23 والی سماعت تھی، اس سماعت کا مکمل احوال آپ کو نہیں بتا سکا تھا، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اندر سپریم کورٹ کے اندر چل کیا رہا ہے۔ اور ویسے بھی میں نے وہ سعد رسول صاحب کو اس دن نوٹس بتانے لگا جو میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یار کیا ہوا کیا ہے۔ تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اتنی جلدی میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو دوبارہ اپنی بھی لکھائی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو اس کو میں نے دوبارہ ان نوٹس کو لکھا ہے۔ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دن ہوا کیا جس وجہ سے یحییٰ افریدی صاحب بہت خوف کا شکار ہیں۔ دیکھیں جب یحییٰ افریدی صاحب کو لگے گا نا کہ 26ویں آئینی ترمیم خطرے میں ہے، تب یحییٰ افریدی صاحب کو اپنی ذات خطرے میں نظر آئے گی، کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 26 آئینی ترمیم اور پاکستان کسی صورت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، تو اس 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اور جب بھی اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی آئے گی، چاہے وہ 6 ماہ بعد آئے، 8 ماہ بعد آئے، سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، اس میں سب سے پہلے جو یہ کنواں ہے، جس کنویں میں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کنویں میں سے آپ 10,000 پانی کے ڈول بھی نکال لیں تو پانی کنویں کا اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک اس میں پڑا ہوا کتا آپ نہیں نکالیں گے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے کنویں میں پڑا ہوا وہ کتا ہے جو جب تک آپ نہیں نکالیں گے 26ویں آئینی ترمیم کا یہ کتا، تب تک کنویں کا پانی صاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا ہے، پاکستان کو مفلوج کر دیا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں چابی والے کھلونے اپنی کٹ پتلیاں بھرتی کر کے بٹھا کے پاکستان کی عدلیہ کو مزید تباہ اور برباد کرنے، اپنے من پسند فیصلے لے کے پاکستان کے عوام کو مزید جرگمال بنانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو جتنا بڑا نقصان پچھلے 2.5 سالوں میں 26ویں آئینی ترمیم نے دیا ہے، اس 2-3 چیزیں اور ہوں گی۔ ایک 8 فروری نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، وہ گھٹیا، غلیظ، نیچ، خبیث، گندا آدمی قاضی فائز عیسیٰ، اس نے نقصان پہنچایا۔ اور قاضی نے اس نے 8 فروری کے الیکشن میں سکندر سلطان راجہ نے، 26ویں آئینی ترمیم نے، اس شریف خاندان نے، زرداری نے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو 2.5 سال میں وہاں پر پہنچا دیا ہے کہ آج پاکستان سے لوگ 45 لاکھ روپیہ دے کے غیر قانونی طور پہ ڈنکیاں لگا کے ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ 400-500 نوجوان ہمارے 14 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کا تو بچہ ہوتا ہے، 14 سال کی عمر سے لے کے 35 سال تک کی 400-500 لوگ سمندر برد ہو چکے ہیں، سمندر میں ڈوب کے ان کی جانیں چلی گئی ہوئی ہیں۔ ان کو اتنی مایوسی نظر آتی ہے، ان کو اتنا اندھیرا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ خدارہ اپنوں کو موت کے حوالے مت کریں، اپنوں کو سمندر برد مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دکھ اور تکلیف نہ دکھائے، لیکن ہمارے ان حکمرانوں نے، اس نظام نے اتنا مایوس کر دیا پاکستان میں رہنے والوں کو کہ وہ 45 لاکھ روپے دے کر ڈنکیاں لگا کے ملک سے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ 45 لاکھ میں پاکستان میں اچھا کاروبار ہو سکتا ہے، اچھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ 45 لاکھ سے کاروبار شروع کریں، اور اگر وہ آپ کا 5 کروڑ کو پہنچ گیا ہے، لیکن کل کو اس نظام کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک ٹویٹ ایسا کر دیا ہے جو ان کی انا کے خلاف ہے، جو ان کے غرور کے خلاف ہے، جو ان کے تکبر کے خلاف ہے، جو ان کے مفاد کے خلاف ہے، تو آپ کا 5 کروڑ کا کاروبار 1 منٹ کے اندر بلڈوزر چلا کے ختم کر دیا جائے گا، آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
کوئی عدالت نہ یائی افریدی کی عدالت آپ کی سنے گی، نہ امین الدین خان کی عدالت کو آپ کی سنے گی، نہ عامر فاروق صاحب کی عدالت سے آپ کو کچھ ملے گا، نہ آپ کو عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت سے کچھ ملے گا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے پاکستانیوں کو بہت ہی شدید مایوسی کا شکار کر دیا ہے. لیکن مایوسی گناہ ہے، مایوسی والی بات نہیں ہے. مشکلات آئی ہیں، مشکلات ہیں، مشکلات اور بھی آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے گا، جیت عوام کی ہوگی، عوام جیتے گی. اور ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے لوگ اکثریت جس کے حامی ہیں وہ بھی جیل میں بیٹھ کے ڈٹا ہوا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اس نظام کو بھی NRO دینے کو تیار نہیں ہے، اس کو فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے. لاسٹ ہیئرنگ پہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، حامد خان صاحب آئے. حامد خان صاحب نے آ کر بتایا، جو عدالتی معاون تھے، انہوں نے کہا کہ جو اختیارات کی تقسیم ہے جو آئین نے کی ہے، اس اختیارات کی تقسیم میں سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اور الگ ادارہ ہے، تیسرا ستون ہے. انتظامی اختیارات کے تحت جو یہ جو جس طرح کی قانون سازیاں کی گئی ہیں، ان قانون سازیوں کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو کمزور کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا ہے. اور جو کچھ یہ جو انتظامی اختیارات کے تحت اب ہو رہا ہے، کمیٹیاں کر رہی ہیں، یہ بھی عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. حامد خان صاحب نے کہا کہ کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ ججز کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے، کچھ کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئین اجازت ہی نہیں دیتا، جو ہمارا آئین کا بنیادی اسٹرکچر ہے، سیلینٹ فیچرز ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ سپریم کورٹ کے کچھ ججز سے اختیارات چھین لیں اور کم کر دیں. تو انہوں نے کہا اس کی آئین اجازت ہی نہیں دیتا، تو یہ غیر آئینی کام کیا گیا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دنیا کی کوئی ایسی عدالت یا آئین بتائیں جہاں ایگزیکٹو جو ہے وہ بینچز بناتی ہو. حامد خان صاحب نے کہا نہیں، ہر جگہ ایگزیکٹو الگ ہے، عدلیہ آزاد ہے، الگ ہے. انہوں نے حامد خان صاحب نے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے اور انہوں نے دلائل دیے کہ کس طرح سے موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو نظام ہے، موجودہ جو پارلیمنٹ ہے، اس نے کیسے عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا ہے، عدلیہ کی غیر جانبداری کو ختم کیا ہے، اور کس طرح سے عدلیہ کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا ہے. حامد خان صاحب نے بتایا کہ اگر انتظامی آرڈر سے جوڈیشل آرڈر کا عدم ہوں گے تو ادارہ تقسیم ہوگا اور عدلیہ کے اندر لڑائی ہوگی. حامد خان صاحب نے کہا کہ فل کورٹ جو ہے، آپ یہ معاملہ فل کورٹ کو بھیجیں. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا. تو حامد خان صاحب نے اس کے بعد 2A کے بارے میں کہا کہ 2A کی ابھی اسکروٹنی نہیں ہوئی. 2A وہ آئینی بینچ کی کمیٹی ہے، 2A کے تحت جو بنی ہے. 2 جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، اس کی تو اسکروٹنی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اس کو راجہ عامر کیس میں سنا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب اس کو درست قرار دیا تھا اور وہ بھی غلط تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس وقت منصور علی شاہ صاحب بھی قاضی فائز عیسیٰ جیسے گھٹیا اور نیچ انسان کے ساتھ تھے. تو اس وقت جو 2 سیکشن تھا جس کے تحت ریگولر کمیٹی تھی، اس میں اس کے مطابق کون تھا؟ اس کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس وقت منیب اختر صاحب بھی تھے اور منصور علی شاہ صاحب بھی تھے. بعد میں پھر اس کو چینج کر دیا گیا، منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا، امین الدین خان صاحب کو لے آئے، اور پھر اس کے بعد تو پھر ویسے ہی ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا، اور آئینی بینچ کا سربراہ بنا کے اور ان کو اس میں شامل کر دیا گیا. لیکن 2A کی اسکروٹنی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بعد میں آیا ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم میں آیا ہے 2A. تو 2A کی اسکروٹنی ابھی نہیں ہوئی، عدلیہ نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ آئین کے مطابق ہے یا آئین سے متصادم ہے. اس کے بعد حامد خان صاحب نے، بلکہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھانے کے لیے قانون سازی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے ہم نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو آئین سے متصادم قرار دینے کی درخواستیں مسترد کی تھیں. تو ناظرین، یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.